السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بڑی ہی اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے تینوں حلقوں کے الیکشن ٹریبیونل کو تبدیل کرنے کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے اور نون لیگی امیدواروں کی درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر لی ہیں۔ اب 6 جون کے لیے یہ نوٹسز جاری ہوئے ہیں۔ یہ بڑی ہی اہم موو ہے کیونکہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو تبدیل کر کے یہاں کوئی ایسا جج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو ان تینوں سیٹوں پر پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ نہ دے سکے۔ یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اگر تحریک انصاف کو ان 3 سیٹوں پر مضبوط فیصلہ نہیں ملتا، کیونکہ اسی کو بنیاد بنا کر پاکستان تحریک انصاف بقیہ سیٹوں کے لیے لاہور ہائی کورٹ اور دیگر متعلقہ فورمز پر جانا چاہتی ہے۔ دوسری جانب کیا ہی آج زبردست سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ ہاتھ میں مکھن اور نرم زبان سے قاضی کی اچھی بے عزتی کرتے رہے۔ پھر جسٹس منیب اختر کا زبردست جملہ، بلکہ 30-40 سیکنڈ میں قاضی صاحب کی وہ چھترول کی جس کی مثال نہیں ملتی۔ میں کچھ کلپس یہاں پہ آپ کو سنواؤں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ سپریم کورٹ میں کیسی سماعت ہو رہی ہے۔ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ ہونا ہے، لیکن بار بار ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پی ٹی آئی کو یہ پٹیشن دائر کرنی چاہیے تھی کہ ہم بطور پارٹی الیکشن لڑے ہیں اور ہمیں یہ سیٹیں دی جائیں۔ ہم ابھی بھی پارٹی کا حصہ ہیں، صرف ہمارے پاس انتخابی نشان نہیں ہے۔ سب ججز اکراس دا بورڈ اس بات پر متفق ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں ایسی کوئی درخواست ابھی تک دائر نہیں کی جس میں پی ٹی آئی نے یہ کہا ہو؟ البتہ سلمان اکرم راجہ لاہور ہائی کورٹ گئے تھے اور لاہور ہائی کورٹ نے ریمانڈ بیک کر دیا تھا الیکشن کمیشن کو، جو ان کا فیصلہ تھا کہ آپ انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں میرے خیال میں ان کی درخواست نہیں آئی، لیکن پی ٹی آئی نے ایز اے پارٹی سپریم کورٹ سے رجوع نہیں کیا کہ الیکشن کمیشن نے ہمیں یہ ڈکلیئر کر دیا ہے، اب ہمیں بتائیں کہ ہم نے فارم میں لکھا ہے کہ ہم اس پارٹی کے نمائندہ ہیں، ہم نے ایفیڈیوٹ دیا، آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس پارٹی کا حصہ ہیں بدستور یا الیکشن کے بعد نہیں ہیں۔ پھر سپریم کورٹ اس پر فیصلہ دیتی۔ آج تقریباً سب ججز کی یہ رائے تھی کہ اگر پی ٹی آئی یہ کرتی تو یہ پی ٹی آئی کا حق بنتا تھا۔ جو لوگ آزاد ہوئے اور بعد میں سنی اتحاد کونسل میں گئے وہ اصل میں پی ٹی آئی کے ممبران ہیں۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب قاضی صاحب چونکہ بلے کے فیصلے کا دفاع کرنا چاہ رہے ہیں، قاضی صاحب نے آج جو بھونڈا طریقہ استعمال کیا بلے کے فیصلے کا دفاع کرنے کا، اس کو اچھی طرح سے دھو کے رکھا ہے جسٹس منیب اختر نے۔ اس فیصلے کے حوالے سے جسٹس منیب اختر کی کیا رائے ہے یہ ذرا خود سنیں۔ I think it is important to understand what the cascading errors of law have been, for the very simple reason, at least in my view, to avoid a mistake that may inadvertently made by the Supreme Court and give its seal of approval on the said cascading errors of law. We should not end up in a position where in the end we're chasing the form, not the substance, and therefore we rubber stamp. I apologize if someone finds that word hard, but rubber stamp errors made over and over and over, and maybe there's another over in there, by the election. جی آپ نے سنا، الیکشن کمیشن نے جو بار بار غلطیاں کیں اس کو سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا، ساری غلطیوں کو ربر سٹیمپ کر دیا۔ اس کے بعد تو قاضی صاحب تپ گئے۔ اب جسٹس منیب اختر کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں ساری الیکشن کمیشن کی ہیں، لیکن سپریم کورٹ اس پر ربر سٹیمپ لگا چکی ہے، اب ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر قاضی صاحب تپ گئے اور شروع ہو گئے کہ میرے پاس کیس تھا کہ الیکشن ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں یا نہیں، اور وہ نہیں ہوئے۔ تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جب اپنی حکومت تھی اور پارٹی کے سربراہ اس وقت وزیر اعظم تھے، تب سے الیکشن کمیشن انہیں کہہ رہا ہے کہ الیکشن کروا لو، اور وہ الیکشن نہیں کروا رہے۔ انہیں 1 سال دیا گیا، انہوں نے پھر بھی الیکشن نہیں کروائے۔ تو ہم نے صرف فیصلہ دیا کہ الیکشن نہیں ہوئے ان کے، ہم نے انہیں یہ بھی کہا کہ آپ کروا لیں الیکشن، اس میں ایسی کیا بات ہے؟ پھر قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ آزاد امیدوار تھے تو آپ بلے کا نشان اپلائی کر دیتے، وہ دیتے نہ دیتے علیحدہ بات تھی، آپ اپلائی تو کرتے۔ جس پر ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا اور جس پر منیب اختر نے انڈورس کیا کہ اگر بلے کا نشان پی ٹی آئی کے سارے امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں مانگ لیتے اور مل جاتا
تو یہ تو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوتی جس میں یہ نشان چھینا گیا. اس پر قاضی صاحب آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. پھر جسٹس اطہر من اللہ نے ایک بات کی کہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پارٹی زیر عتاب ہوتی ہے تو ہمیں سبھی کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف پر جبر بھی تھا. ان کے الفاظ ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے مسلسل شکایات تھیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, جس پر قاضی نے فوراً بات کاٹی کہ یہ شکایتیں ہمارے سامنے نہیں تھیں. اس پر جسٹس اطہر من اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بات مکمل کرنے دیں, ہم بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں, ہم نے ووٹر کے حقوق کو بھی تحفظ کرنا ہے. ایک جماعت کو مختلف چیلنجز کا سامنا تھا, ریاستی اداروں کی جانب سے مسلسل دباؤ کی شکایات تھیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, اور ہم یہ تاثر دے رہے ہیں کہ سب کچھ زبردست شفاف چل رہا ہے. اور یہ قاضی صاحب کو بہت بری چوٹ پہنچی. قاضی صاحب یہ نہیں مان رہے کہ کسی کو کاغذات نہیں جمع کروانے دیے جا رہے تھے, فیصلے آنے سے پہلے کسی کو بینگن, کسی کو کھیرا, کسی کو ٹماٹر بطور نشان دیا گیا. اچھا, جب جسٹس اطہر من اللہ نے یہ ساری بات کی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ اسی فل کورٹ کے جج ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اداروں کی طرف سے دباؤ کی شکایت تھی. یہ کیا محض اتفاق ہے کہ ادارے چاہتے تھے کہ تحریک انصاف کے پاس بلے کا نشان نہ ہو اور سپریم کورٹ نے وہی فیصلہ دیا کہ بلے کا نشان نہ ہو؟ یہ کیا محض اتفاق ہے؟ قاضی صاحب لوگوں کو کیا بے وقوف سمجھتے ہیں؟ اب قاضی صاحب نے کہا کہ اگر بلے کا نشان پارٹی کے پاس نہیں تھا تو جو آزاد امیدوار لڑے تھے وہ لے لیتے بلے کا نشان. تو اس میں دو چیزیں ہیں, ہر حلقے میں ڈیفرنٹ آزاد امیدوار ہیں, ٹیکنیکلی سب کو ایک نشان مل سکتا ہے, یعنی اگر سب چاہتے تو سب کو بینگن کا نشان مل سکتا تھا. بلے کے نشان پہ اگر سارے اپلائی کرتے اور سب کو مل جاتا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ کدھر جاتا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے یہی کہا تھا کہ آپ نے الیکشن نہیں کروایا تو الیکشن کروانے سے جو فوائد ملتے ہیں وہ آپ کو نہیں مل سکتے, اور سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ آپ کو الیکشن کا نشان ملتا. اگر وہ اس کے بعد بھی مل جاتا تو فوراً ساری پارٹیاں عدالت میں چلی جاتی ہیں, اور عدالت میں اور یہ عدالت نے کہا. لیکن اصل چیز کی بات ہی کسی نے نہیں کی کہ تحریک انصاف کے ایک ہی حلقے میں ایک پینل ہے, ایک ایم این اے, اس کے نیچے 2 ایم پی اے. انہوں نے درخواست کی کہ کم از کم ہمیں ایک سمبل دے دیں, لیکن الیکشن کمیشن نے یہ بات بھی نہیں مانی. لیکن قاضی صاحب اس طرف نہیں جاتے. پھر بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا گیا کہ سیاسی جماعت کو مخصوص نشستیں حاصل کی گئی سیٹوں پر ملتی ہیں, ووٹروں پر نہیں. یہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے سامنے رکھا. سوال یہ تھا کہ کیا پارٹی میں شمولیت کے لیے جماعت کا اسمبلی میں ہونا ضروری ہے؟ یہ چیف جسٹس نے سوال پوچھا کہ مخصوص نشستیں اسمبلی میں حاصل کی گئی سیٹوں پر الاٹ ہوتی ہیں, قانون میں نشستیں حاصل کرنے کا ذکر ہے, جیتنے کا نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے, یعنی قانون یہ کہتا ہے کہ اسمبلی کے اندر جتنی نشستیں کسی جماعت کے پاس ہیں فائنلی اس پر اس کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی. اس کے لیے کسی پارٹی کا نشستیں جیتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, جتنی اس کو فائنلی نشستیں حاصل ہوئی ہیں, یعنی جو وہ پارٹی جیتی وہ بھی اور جو آزاد اس کے ساتھ مل گئے وہ بھی, جتنے بھی ٹوٹل بن گئے ان سب کے بدلے ان کو مخصوص نشستیں مل جائیں گی. اب قاضی صاحب یہ آرگومنٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ مثلاً اگر 366 کا بالفرض ایوان ہے, اگر لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہ ہوتے یا یہ تسلیم نہ کیا جائے کہ وہ سنی اتحاد کونسل میں ایڈ ہو سکتے ہیں, تو یہ جو 80-90 لوگ آزاد رہ جائیں گے کسی پارٹی میں وہ نہیں جا رہے. اب ہاؤس کو 366 سیٹوں کے ساتھ مکمل کرنا ہے تو ایوان تو کبھی بھی مکمل نہیں ہوگا. کیا یہ نشستیں کسی بھی پارٹی کو نہیں ملیں گی؟ یہ سوال پوچھا گیا. اب اس کے جواب میں آرٹیکل 51 میں لکھا ہے کہ جو پروپورشنل ریپریزنٹیشن ہوگی, یعنی اگر کسی جماعت کو اسمبلی میں ٹوٹل نمبر میں سے 20% نشستیں ملی ہیں تو اس کو کل مخصوص نشستوں کا بھی 20% ملے گا, یہ آئین کہتا ہے. لیکن جب آئین یہ کہتا ہے کہ ان کو پروپورشنل ریپریزنٹیشن ملے گی تو اس کا مطلب ہے وہ قدغن لگا رہا ہے کہ اس کے علاوہ مزید کچھ نہیں مل سکتا. یعنی آئین کہہ رہا ہے کہ جس کی 20% نشستیں ہیں اس کو 20% کے مطابق ہی مخصوص نشستیں ملیں گی, 30% نہیں مل سکتی. اب انہوں نے کیا کیا ہے, جو ایک سیٹ جیتا ہوا ہے اس کو 5 مخصوص نشستیں دے دی ہیں. اب اگر وہ 1% سیٹیں جیتا ہے, آپ اس کو 5% سیٹیں کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ آئین کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. تو پھر ایسی صورت میں یہ سیٹیں ان پارٹیوں کو نہیں جا سکتی. پھر ایک آرگومنٹ یہ دیا جا سکتا ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کا ایک گروپ بن جائے اور ان کو آزاد نشستیں مل جائیں, اور وہ بے شک کسی بھی پارٹی میں شامل ہو جائیں, بے شک اس پارٹی نے الیکشن میں حصہ نہ لیا ہو.
تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب سپریم کورٹ نے دینا ہے. بہرحال اب 24 جون تک اس کیس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں مزید کیا اپڈیٹ سامنے آتی ہیں. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.